اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم مسلسل دیتے رہیں گے انہیں ایسے میوے اور گوشت جو وہ پسند کریں گے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 22 سے آج کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے لیے اپنے انعامات کا ذکر فرما رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں دوزخیوں کا حال پڑھ رہے ہیں، اب جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا، اور یہ شروع میں جنت کا ذکر جب شروع کیا ہے تو اس میں ہی اللہ پاک نے بتا دیا ہے اہل جنت کو کہ یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے، تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ تو جو بندہ عمل اللہ کی رضا کے لیے جن اعمال کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے وہ کرتا ہے، اور جن اعمال سے باز رہنے کا، چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے اس سے باز رہتا ہے، تو وہ ان نعمتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس بات کو نہ بھولے مسلمان کہ جنت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا نتیجہ ہے۔ اب جو کچھ جنت میں ہوگا ان نعمتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم مسلسل دیتے رہیں گے، یعنی وہاں سلسلہ ختم نہیں ہوگا، وہاں انقطاع نہیں ہوگا، بلکہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہر طرح کے میوے، طرح طرح کے میوے اور گوشت جو وہ پسند کریں گے، مما یشتہون، جو وہ پسند کریں گے جنتی، اس طرح کا ہم انہیں خوراک ان کو پہنچاتے رہیں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، اور چھینا جھپٹی کریں گے وہاں جام مشروب پر، لیکن اس میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ ہوگا۔ اب خوشی خوشی، کیونکہ نہ کوئی وہاں فکر مندی، نہ کوئی پریشانی، نہ دنیا کے حساب کتاب وہاں ہوں گے، وہ اللہ کی نعمتیں کھا کے اور پھر وہ آپس میں خوش طبعی کرتے ہوئے بیٹھیں۔ اور جب کھانے کے بعد مشروبات، لفظ شراب جب آتا ہے عربی میں تو اس کا معنی ہوتا ہے پینے کی چیزیں، اور شراباً طہورا کا ذکر اکثر آتا ہوتا ہے، تو یہ جو دنیا والی شراب ہے یہ نہیں ہوگی۔ اس کی تفصیل آئیے تفسیروں میں کہ اس میں نہ نشہ ہوگا، نہ اس قسم کی کوئی چیز اس طرح کی۔ تو عربی میں شراب کہتے ہیں پینے والی چیز کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ایک مشروب ہوگا جس کا یہ نام رکھا گیا شراب۔ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھوں میں جام دیے جائیں گے تو وہ ایک دوسرے سے چھیننے کی کوشش کریں گے خوشی خوشی، کہ یہ ساتھ بیٹھا ہے اس نے اس کا چھین لیا، اس نے اس کا چھین لیا، یا اس طرح خوش طبعی دل لگی جیسے ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ چھینا جھپٹی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے برے الفاظ کہہ دیتے ہیں، لغو بات نہیں ہوگی اور نہ کوئی گناہ ہوگا، گناہ کی بات ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور خدمت بجا لانے کے لیے چکر لگاتے ہوں گے ان کے گرد غلام۔ غلمان وہ غلام جو خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، جنتیوں کی خدمت کے لیے،
جو نوکر ہوں گے ان کا نام غلبان ہے۔ ہاں، لہم کأنہم یعنی غلبان لہم یعنی ان جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خدمت گزار پیدا فرمائے ہیں، کأنہم لؤلؤ مکنون، اور وہ اپنے حسن کے اعتبار سے اس طرح ہوں گے جیسے چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ یہ سپ کے اندر نہیں موتی پیدا ہوتے، تو اس طرح جیسے چھپے ہوئے موتی، یعنی بہت ہی خوبصورت، کہ جیسے ابھی یہ سپ سے نکالے گئے ہیں اس طرح کے ان کے رنگ ہوں گے وہ جو جنتیوں کے لیے خدمت گزار ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر متوجہ ہو کر سوال کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، دنیا کی یاد کریں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، وہ زمانہ یاد کرو جب اپنے گھر والوں میں بیٹھے ہوتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں ساڈا کی حال ہوئے گا، ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہو، ہمارا حشر کس طرح کا ہو، عمل تو ہمارا کوئی صحیح نہیں ہے، ڈرتے ہوتے تھے اللہ سے۔ تو یہ ظاہر ہے بندہ ہو بھی نیک اور اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ڈر ہوتا ہے نا اللہ کا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ نیکوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ جن کے جو بدی کے عادی ہوتے ہیں نا، جن کو تالے لگ جاتے ہیں، پھر ان کو نہ ڈر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو، تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ یہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ یاد ہے تمہیں کہ جب ہم بیٹھتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا، قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے اہل خانہ میں بیٹھ کر اپنے انجام سے ڈرتے تھے۔ پھر کہیں گے فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے، اللہ اکبر، کتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جنت عطا فرمائی، وَبَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ، اور اس نے بچا لیا ہے ہمیں گرم لو والے عذاب سے، اللہ اکبر، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک ہم پہلے بھی دنیا میں بھی اس سے دعا کرتے ہوتے، دنیا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی تھے اور دعا بھی کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا، ہمیں نعمتوں والی جنت عطا فرمانا۔ تو اللہ پاک نے ہم پر کتنا احسان فرما دیا ہے کہ ہم عاجزوں کی دعا اس نے قبول فرما لی ہے۔ انہو هو البر الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت احسان فرمانے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ جنتیوں کی گفتگو ہے جو آپس میں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کوئی پردہ نہیں رکھا، جو دوزخیوں کے ساتھ ہوگا وہ بھی بیان کر دیا ہے، جو دوزخی کہیں گے وہ بھی بیان کر دیا ہے، جو جنتیوں کے ساتھ ہوگا وہ بھی بیان ہو گیا ہے، جو جنتی باتیں کریں گے وہ بھی بیان ہو گئی ہیں۔ اللہ نے کوئی اولا نہیں رکھا، کوئی پردہ نہیں رکھا۔ اب بندہ یہ کہے، یہ کہنے جو گانی کہ میں نے تو پتہ ہی نہیں کی کرنا سی، میں نے تو پتہ ہی نہیں کی ہونا سی، اللہ نے ہر چیز روشن کر دیتی ہے اور سارا پرچہ آؤٹ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب تو کسی نے بس جان بوجھ کر ہی جہنم میں چھلانگ لگانی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔